اور ٹھنڈا کرنے کے لیے کئی ترکیبیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیں. ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے ہوا میں مکے لہرا رہے ہیں تو مکے لہرانے بند کر دیں اور بیٹھ جائیں, لیٹ جائیں, ڈھیر سارا پانی پی لیں تاکہ جو بارود اس کو گرم کر رہا ہے وہ بارود پتلا ہو جائے اور دماغ یہ ٹھنڈا ہو جائے. اور بہت ساری ایسی ترکیبیں ہیں جیسے لمبے گہرے سانس لینا. اگر خون جو ہے ہمارے ماسٹر برین میں کم بھی آ رہا ہے تو وہ خون کم از کم آکسیجن پوری لے کے آئے تو لمبے سانس لینا اس کے لیے بہت کارآمد ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ اپنے ماسٹر برین کو تھوڑا سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنا, تکا سٹارٹ. جیسے گاڑی ہوتی ہے تکا سٹارٹ, تو اس کو تکا سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنا, الٹی گنتی گننا. جیسے انہوں نے بتایا تھوڑی توجہ چاہیے, ایسے مسئلوں پہ سوچنا جو آپ کے لیے جذباتی نہیں ہے. جیسے حساب کا کوئی سوال سوچنا شروع کر دینا کہ 342 نو 567 نہ ضرب دینی شروع کر دو. 5-10 منٹ میں جو ہی آپ سوال کا جواب نکال لیں گے تو آپ کا یہ جو ماسٹر برین ہے یہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن جب ماسٹر برین چلنا شروع ہو تو ایک دم سے پھر اس کو جذباتی مسئلے میں نہ ڈالیں, تھوڑا ریسٹ کر لیں. کیونکہ وہ جو زہریلے مادے یا آتش گیر مادے وہ غصے والے دماغ نے پھیلائے تھے خون میں, ان کو اکٹھا تو کر لے جسم. سو ایک نیند کر لیں, یعنی رات کی بجائے صبح کچھ قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ لیں, اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ہو سکے تو پیدل چلنا شروع کر دیں, کہیں باہر چلے جائیں, کوئی ایسا کام کر لیں جیسے گھر کا کوئی سودا سرف لانا ہے, کوئی گروسری لانی ہے, کوئی پارک ہے تو اس میں چلے جائیں. چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ پہ نکل آئیں. اچھا, دور کے منظر دیکھنا شروع کر دیں, جیسے آسمان کے افق کے اس پار دیکھنا شروع کر دیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے سے دماغ جو ہے اس کے وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے حالات. کیونکہ اسی چار دیواری میں رہنا, اسی کمرے میں رہنا جس میں غصہ آیا تھا کسی کے ساتھ, اسی بندے کے سامنے بیٹھے رہنا, اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک چیز ہوتی ہے جن کو ہم ریمائنڈرز کہتے ہیں. ریمائنڈرز یہ ہیں, یاد دہانی کرا دیتے ہیں, غصے کی یاد دہانی بھی ریمائنڈرز کراتے ہیں. سر اپنے دفتر میں لوگ آتے ہی کیوں غصے والا منہ بنا دیتے ہیں, اچھے بھلے گھر سے چلے ہوتے ہیں, لیکن دفتر میں چونکہ انہوں نے سارا دن غصہ کرنا ہوتا ہے لہٰذا دفتر میں انہیں یاد آئے تھے کہ اس طرح نہ منہ بنانا. باروک بننے کے لیے وہ ایک انداز اختیار کر لیتے ہیں. یہ ریمائنڈرز کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اپنے گھر میں جو کھڑکیاں دروازے یا انسان ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ جب ہماری آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہے, یا کوئی بچہ جو پڑھتا نہیں, جو رات کو لیٹ آتا ہے, جو بدتمیزی کرتا ہے, جو ہماری مرضی کے خلاف انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے, اس کو دیکھتے ہی غصہ آ جاتا ہے, ایسے مسئلے ہوتے ہیں. سو جگہ بدل لینا, اور اگر کوئی بہت بڑی پریشانی ہو تو بعض اوقات شہر بدل لینا, بعض اوقات ایسی جگہ چلے جانا جو آپ نے پہلے دیکھی کبھی نہیں ہوئی. کیونکہ ایسی جگہ جب آپ جائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوئی تو آپ کے دماغ کا بھرپور استعمال چاہے گی, کیونکہ وہ آپ کے دماغ میں سمانے کے لیے بڑی جگہ چاہے گی. تو نئی جگہ چلے جانا, ایسی جگہوں پہ چلے جانا جہاں آپ کو ایسے لوگ نہ ملے جن سے لڑائی ہونے کا امکان ہو, بالکل نیوٹرل قسم کے لوگ, ان کے ساتھ جا کے ملنا. یا پھر ایسی جگہ چلے جانا جہاں آپ کو جا کے ویسے ہی سکون ملتا ہے, جیسے کراچی میں لوگ سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں, دور سے لہریں آتی جاتی دیکھتے رہتے ہیں, تو ان کو اس سے ماحول کے ساتھ کلائمیٹ بھی چینج. ہاں, تو یہ غصے کے حوالے سے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اپنے دونوں دماغوں کو الگ الگ پہچانے جو ایک دوسرے سے 3 انچ دور ہیں. اور جو دماغ ہمارا سوچ بچار کا دماغ ہے جو آج کے زمانے میں ہمارے لیے بڑا کارآمد ہے, اور جو دوسرا دماغ ہے بھاگ دوڑ والا, لڑائی غصے والا, یہ بھی پہلے کبھی بہت کارآمد تھا جنگل کے زمانے میں, ہمیں جب روز لڑائیاں کر کے زندگی گزارنا پڑتی تھی. پہلے زندگی گزارنے کا طریقہ تھا کہ لڑائی کر سکتے ہیں آپ, یعنی پہلے زندگی گزارنے کا سارا ہنر یہ تھا کہ آپ کتنے تگڑے ہیں, کتنے جنگجو ہیں, کتنے ہاتھ چھوٹ اور منہ چھوٹ ہیں.